ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے پتہ نہیں, بہت زیادہ فیئر ہے, بہت ڈر سے گئے ہیں. ہم تو شیر ہوا کرتے تھے. یہ خوف بھی انسان کے جسم میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک ایک لیول کے اندر رہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن جب یہ اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے نا تو یہ بھی ایک بیماری بن جاتا ہے. ہم بچوں کو شروع سے ہی ڈر سے آشنا کرتے ہیں. کچھ کام انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں خوف سے بچنا اس کا ناممکن ہے. عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو لکھ دیتا ہے کہ یہ دوائی, اور آپ بے وقوفوں کی طرح وہ دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اپنی عقلوں کے ساتھ جاتے ہیں. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. جس میں تھوڑا سا بھی احساس ہے نا جی, خوف اس کے ساتھ رہے گا ضرور. ظاہر میں گرچہ جسم میرا بے خراش ہے, احساس کا وجود مگر کاش کاش ہے. واہ 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 واہ. واصف یہ کس مقام پہ لایا مجھے جنوں, اب ان کی جستجو ہے نہ اپنی تلاش ہے. اللہ اکبر. جس شخص کو اللہ اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر جس کا ایمان ہو گیا وہ شخص خوف سے بچ جائے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی. الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں کی پرزور جو ہے ڈیمانڈ پہ آج کا ایک ٹاپک کہ یہ فیئر آف ان نون, کہ ایک ڈر ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کا ڈر ہے, اور اس ڈر کے ہاتھوں لوگوں کی زندگیاں اتنی خراب ہو جاتی ہیں, اتنے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو فیئر آف ان نون ہے یہ ہے کیا, اور یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ آتے ہیں پیشنٹس آپ کے پاس؟ جی جی بالکل. کہ ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے پتہ نہیں, بٹ بہت زیادہ فیئر ہے, بہت ڈر سے گئے ہیں. ہم تو شیر ہوا کرتے تھے, اور اب یہ ہے کہ پھر شادی ہو گئی. وہ والے بھی آتے ہیں. اچھا وہ والے بھی آتے ہیں. لیکن وہ تو پھر اس کا تو پھر کوئی علاج ہے نہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کہ کس چیز کا ڈر ہے, لیکن بالکل کہتے ہیں میں بالکل چینج ہو گیا ہوں, ایسا نہیں تھا جیسے ہو گیا ہوں. یہ ہے جی, بالکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یہ پہلے سے پیدا فرمایا ہوا ہے. ڈر ہے, خوف. یہ کچھ حد تک تو پازیٹیو بھی ہے. پازیٹیو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے تھوڑی سی احتیاط مل جاتی ہے کہ کسی چیز کے ڈر کے بارے میں آپ تھوڑے سے کانشیس ہو کے ذرا محتاط ہو جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں. یہاں تک تو یہ خوف بہت اچھا ہے کہ یہ آپ کو احتیاط سے چلائے, آپ کو گمراہ ہونے سے بچائے تھوڑا سا, اور احتیاط کر لینا اچھی بات ہوتی ہے. لیکن جب یہ ایک حد سے گزر جائے تو پھر یہ ایک بیماری ہے. یہی جیسے انسانی جسم میں سب کچھ ایک بہت خاص مقدار میں, وہ کہتے ہیں جی بلڈ پریشر 80/120 ہونا چاہیے جی ہے, اور انسولین جو ہے جی وہ فاسٹنگ اتنی ہونی چاہیے, رینڈم اتنی ہونی چاہیے. ہر چیز کی ایک بالکل لیول فکس ہے. بالکل. اور جب وہ چیز اپنے لیول سے باہر ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب یہ بیماری ہو گئی ہے. بالکل. تو یہ خوف بھی انسان کے جسم میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک ایک لیول کے اندر رہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, مینیجڈ ہے. لیکن جب یہ اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے نا تو یہ بھی ایک بیماری بن جاتا ہے. اور یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز سے ڈر جاتا ہے. خوف جب آپ کے اندر اس نے یہ گھس بیٹھی ہے ایک قسم کا, یہ آپ کے اندر نہ گھس کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے دل میں, آپ کو ہر چیز سے ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہم بچوں کو شروع سے ہی ڈر سے آشناس کرا دیتے ہیں, روشناس کرا دیتے ہیں کہ یہ ڈر ہے. اور ڈراتے ہم کیسے ہیں؟ جن آ جائے گا, جن آ جائے گا, سیٹی بابا آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, میں تمہارے ہینڈ برن کر دوں گی, ہے تم نے اگر یہ ایسا کیا تو کریں یا نہ کریں. لیکن بچوں کو کچھ آپ نے اچھا دیا ہے نہیں دیا, ڈر آپ نے پہلے دے دیا کہ بھائی ڈرو ہے. اور بچوں سے وہ جو ہے نا وہ اس کی اب وہ بچے کئی ہوتے ہیں اندھیرے میں جانے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کئی تو بڑے بھی ڈرتے ہیں اندھیرے میں جانے سے کہ کیا ہے جو اندھیرا ہے جی بس ادھر. اب اندھیرے میں کیا ہوگا,
نہیں پتا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, بس مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. اب وہ ڈر اندر سے کہیں آپ کے وہ پینیٹریٹ کر گیا, اور وہ اچھا ہے یہ سارا نا ایک وہمہ, اور اس کو انسان خود حقیقت کی شکل دیتا ہے. دیکھیں کئی حادثات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر حادثہ آنے سے پہلے ڈر دے, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, اور لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر خوف کسی حادثے کے اوپر ختم ہو. بالکل. کئی ڈر کے ڈر ہی رہ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں وہ کہ جی. اب مجھے یاد, میں بچپن میں خوشاب میں تھا جی, تو کوئی شادی کا ایونٹ تھا, تو رات کو کوئی 8-9 بجے کا ٹائم تھا, زلزلہ آیا جی, بہت زوردار قسم کا زلزلہ آیا. سارا لکڑی شکڑی کا تو بنا ہوا ہوتا ہے, چھتیں بالے جس کو بولتے ہیں وہی چھتیں ہوتی ہیں, لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, ایسے ہوتے ہیں. تو اچھا خاصا کھڑ کھڑ کھڑ, اور زمین اچھی طرح سے ہلی. جب وہ سارا کچھ ہلا نا تو میں بڑا ڈر گیا. دادا ابو حیات تھے اس وقت, تو وہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی ایک انکل نے کہا کہ جی آگے نا وہ کٹھے کی پہاڑیاں ہیں, تو یہ جو زلزلہ ہے نا یہ ان سے ٹکرا کے جب کبھی واپس آتا ہے نا تو یہ پھر بڑی تباہی مچاتا ہے. اب مجھے تو خاص طور پہ یہ اب ڈر لگ گیا کہ یہ زلزلہ تو آیا تو چلا گیا, اب اس نے اب ریورس بھی آنا ہے. میں ساری رات جاگتا رہا, اللہ کا شکر ہے نہیں آیا وہ زلزلہ, لیکن وہ ساری رات اس ڈر میں میری گزر گئی کہ جی وہ آ نہ جائے گی. اب وہ ہوا نہیں, لیکن وہ ڈر میرے اندر موجود رہا. اب یہ ایک ڈر ہے کہ کسی نے آپ کے اندر ڈر ڈال دیا. کچھ کام انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں خوف سے بچنا اس کا ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں ہر انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ذات آپ کی اپنی نکل آئے تو آپ خوف سے نہیں بچ سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ہے جی, واہ واہ واہ, اللہ اکبر. کہ وہ محبت کرنے والی ذات آپ کو آپ کی اپنی ہی مل جائے, وہ والی ذات, آپ خوف سے نہیں بچ سکتے, کیونکہ وہ محتاج ہے دوسرے کی تعریف کا. اللہ اکبر. اس کو یہ ڈر ہے کہ دوسرا تعریف کرنا بند نہ کر دے. وہ کہتے ہیں مجھے جانتے ہیں, مجھے مانتے کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ منوانے کا جو ہے نا جی, وہ اس کے اندر ایک لاشعوری طور پر انکانشیسلی اس کے اندر وہ ایک خوف پیدا کرتا ہے. گلیمر کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے جو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں ایک خاص جگہ پر, اب خوف کے زوال آ جانا ہے یہاں پر, ہم یہاں پر اپنے آپ کو مینٹین کیسے کریں. اب وہ سمجھ آ گئی کہ پہنچ گئے, تو سرکار نے تو بڑا آسان سا اس کا فارمولہ بتا دیا سرکار بھائی صاحب نے کہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یا تو آپ ہونا کہ ابھی ترقی پذیر ہیں, چل رہے ہیں جی, ابھی نہیں ہمارا عروج نے بھی آیا, تو جو سمجھ لیتا ہے نا کہ میرا عروج آ گیا ہے, یہ بات اس کو لکھ کے رکھ لینی چاہیے کہ اب اس مقام کے بعد اب تمہارا زوال ہی آنا, نیچے ہی آؤ گے, تم وہیں سے اوپر نہیں تم جاؤ گے. بس چوٹی عروج چاہیے ہی نہیں, عروج چاہیے نہیں جی, بس سفر لو. اتنی کمال کی یہ چیز ہے نا جی کہ جس کو سفر عطا ہو جائے نا, سبحان اللہ, چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. یہ سفر بڑا جس کو انعام ملے وہ یہ خوف سے پھر نکلتے ہیں وہ لوگ, وہ اور طرح کی کہانی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. پھر سرکار بھائی صاحب نے ایک جگہ پہ اور فرمایا کہ خوف کا جو مسکن ہے اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو پر گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. احساس گناہ ہو اور گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو, وہ بھی خوف سے نہیں, اس کے دل میں خوف ضرور رہے گا. وہ کہتے ہیں کسی ناروا خواہش کہہ لے, جو ایسی خواہشات جن کو ہم تذکرہ نہیں کرتے یہاں پر, ایسی خواہشات جس کے دل میں پیدا ہوں وہ بھی خوف کے اندر دبا رہتا ہے, اور سم ٹائم وہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ مجھے خوف ہے کس چیز کا. خود سے پالی ہوئی چیزیں, خود سے ہم نے اپنے اندر سارا کچھ مچایا ہوا ہے,
تو لیکن خوف اندر کہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ پوائنٹ نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں ڈاٹ نہیں کنیکٹ ہو رہا, وہ بولا کہ یہ خوف ہے کہ اگر وہ آپ کا ڈاٹ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے نا پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ خوف ہے, اس خوف کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا قابو پایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کام کیا جا سکتا ہے, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. مجھے خوف ہے, بڑا زبردست خوف ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, مجھے بند جگہیں, چھوٹی چھتیں اور گھٹن زدہ ماحول ہی مجھے پسند نہیں ہے. تو میں وہ وہاں جانے نہیں پسند کرتا جہاں پہ بہت زیادہ گھٹن والا ماحول ہو. تو مجھے اچھا لگتا ہے کھلی چھتیں ہوں, بڑی چھتیں ہوں, کھلا بیٹھنا ہو. تو یہ آپ کو خوف ڈیٹیکٹ ہو گیا, اس خوف کے اوپر اب آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کی ڈیٹیکشن ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ خوف تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جا کدھر رہا ہے, آ کدھر رہا ہے, وہ ہر چیز کے اوپر پھر وہ حاوی آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایسا ایک سایہ ہے جو سایہ کی طرح سے جو نا وہ چپک جاتا ہے ہر چیز کے اوپر. آپ کو وہ خوف میں کیا گیا کوئی فیصلہ درست نہیں ہوتا. خوف کے ساتھ آپ زندگی کا ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتے. زندگی اپنی اسپیڈ سے چل رہی ہے لیکن آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں, مطلب یوں کہہ لیں کہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. تو وہ یوں کہہ لیں کہ ان کے اوپر خوف تو نہیں ہے لیکن وہ اس کبوتر کی طرح ہیں کہ جو بلی کے ڈر سے نا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے بلی کھا جائے گی تو بلی کھا جائے گی اس کو, بس پھر ایسے ہی ہوگا, پھر وہ خوف اس کو کھا جائے گا. تو لیکن جس میں تھوڑا سا بھی احساس ہے نا جی, خوف اس کے ساتھ رہے گا ضرور کہیں نہ کہیں پہ. حکومت خوف میں بڑی ہے, کس سے خوف ہے اس کو, وہ اپوزیشن پارٹی سے ہے نا جی. تو اپوزیشن پارٹی کو خوف ہے حکومت سے, کسی کو ووٹوں کو خوف ہے, کسی کو ڈاکٹروں کو بھی خوف ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ یا اللہ پورے شہر کو شفا بخش دے. جو کہہ دے گا وہ تو درویش ہے نا جی. واہ واہ واہ, ہے نا جی, وہ کہیں گے وہ سارے صحت یاب ہو گئے, ہمارا بزنس کس نے چلانا ہے. اللہ اکبر. اب وہ ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے نا بیہائنڈ دا سین کوئی خوف ضرور ایک چل رہا ہوتا ہے جی. وہ تو خوف کے ساتھ لڑتے 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 وہ جناب اپنی ابیلٹیز کھونا شروع کر دیتے ہیں. ابیلٹی ٹو موو, وہ پتہ بھی کھڑکے تو جناب نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھے بیٹھے ہر وقت ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید زلزلہ نہ آ جائے. اب یہ اندیشے انہوں نے پال رکھے ہیں کیونکہ پہلے ہی وہ ڈرے ہوئے ہیں. اب وہ ڈر ان کو ہر چیز میں ڈر نظر آئے گا. کوئی چوہا بھی گزر جائے گا نا وہاں سے تو وہ ان کی جان نکل جائے گی, یہ کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا چیز تھی یہاں پر. ہر چیز میں ان کو جو نا ایسے ہوا میں وہ بگولے سے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. ان کا خوف ان کو وہ پکچرز دکھانا شروع کر دیتا ہے. بالکل نائٹ میئرز آنا شروع ہو جائیں گے ان کو. زندگی مطلب کھلی آنکھوں سے بھی خوف ان کو ملتا ہے, ان کو بند آنکھوں میں بھی خوف ملتا ہے. تو وہ ان نون پھر وہ ہو جاتا ہے. اگر نون ہو جائے تو پھر تو وہ بیماری ڈیٹیکٹ ہو گئی. جیسے کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کر لو جی, پتہ لگے کہ کیا بیماری, وجہ کیا ہے ساری کی ساری. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے اس نے ڈیٹیکٹ, وہ بیمار کو نا بیمار سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اپنے آپ کو پیشنٹ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل سمجھتے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حرفن مولا بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم سے زیادہ تو فٹ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اندر سے بیماری ان کو جو ہے نا وہ ظاہر, کیا ہے سرکار کا شعر ہے کہ ظاہر میں گرچہ جسم میرا بے خراش ہے, احساس کا وجود مگر کاش کاش ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واصف یہ کس مقام پہ لایا مجھے جنوں, اب ان کی جستجو ہے نا اپنی تلاش ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ بندہ بالکل نا باہروں سب چنگا دسدا, بندہ اندروں جاندہ ہے گل. یہ اندر سے بندہ جو نا گلنا شروع ہو جاتا ہے, جو باہر سے ٹھیک سارا نظر آتا ہے لیکن وہ روح اس کی خراب ہونی شروع ہوتی. خوف اس کی ہڈیوں کے گودا تک نچوڑ لیتا ہے جی پکڑ کے, اس کی رنگت پیلی کر دیتا ہے. کوئی بیماری نہیں اس کو, اور کوئی بیماری, اس کو خوف کی بیماری لگ گئی ہے جی. یہ نہ ہو جائے
وہ نہ ہو جائے، اف بٹ فلانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ نہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے، وسوسے ہی وسوسے. وسوسے ہی وسوسے، ہر چیز میں اس کو وسوسہ ہی آنا شروع ہو جائے گا. ہم لوگ اپنی خواہشات کا بھی اگر تھوڑا سا تجزیہ کر لینا تو بہت سارے خوف سے ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں اپنے آپ کو، سبحان اللہ. کہ ہم لوگ خواہشات کر کیا رہے ہیں. ایک فارمولہ آپ کو میں بتا دوں کہ جتنی خواہشات آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہیں ان میں آپ کی بچت ہے، اور جو آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہیں وہ آپ کو خوف میں ضرور لے کے جائیں گی. تو آپ نہیں بچ سکتے اس سے. خوف آپ کو پکڑ لے گا، ایسے گردن سے آگے دبوچ لے گا، جیسے عقاب آ کے ہرن کو ایسے پکڑ لیتا نا، یہ خوف بھی ایسے اتنا بڑا پرندہ بن جاتا ہے، آپ کو ایسے پکڑ لیتا آ کے، اور آپ سن ہو جاتے ہیں، بالکل سن ہو جاتے ہیں. کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے ہم نے، کیونکہ آپ کی یہ ایبلٹی سوچنے سمجھنے والی کھا گئی. اب یہ یہاں پہ کام آتی ہے جی وہ دل کی دنیا، کہ جو لوگ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لا خوف ولا هم یحزنون، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. بالکل. وہ کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، ان کو کوئی حزن نہیں ہوتا، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں، قرآن نے بھی فرمایا کہ جو میرے ساتھ جڑ گئے، چاہے وہ صابرین بن کے جڑ گئے، چاہے وہ شاکرین بن کے جڑ گئے، چاہے وہ مومنین بن کے جڑ گئے، چاہے وہ صادقین بن کے جڑ گئے، چاہے وہ شہداء بن کے جڑ گئے، جیسے بھی وہ جڑ گئے اس کنیکشن کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا، تو وہ ویسے ہی ان کے اوپر سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جس شخص کو اللہ اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر جس کا ایمان ہو گیا وہ شخص خوف سے بچ جائے گا. سبحان اللہ. کیا خوف ہے؟ عزت کا. کس نے دی؟ اللہ نے. کون لے گا؟ اللہ. تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ کہتا ہے ادھر سے ہی آتی ہیں ساری چیزیں، تم کن چیزوں کے اوپر اپنا اتنا زور دے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ جو پھر درویش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بس دعا کرو یا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہاں سے گزر جائے. گناہ گار کا سب سے بڑا جو اس کا خوف ہے کہ اس کا گناہ ظاہر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈر بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. کسی کو نہیں بتاتے اس لیے کہ ڈر ہے، ہماری یہ بات پتہ نہ لگ جائے. وہ کہتے ہیں بزرگوں کا کہا ماننا جو ہے نا جی، وہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں، جی ہاں کہنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کے اندر سے بھی چیز ختم ہو جاتی ہے، خوف والی بھی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ آپ کو جو سرکار فرماتے تھے کہ جو کام تم والدین سے چھپاتے ہو، انلیگل کام جو چھپاتے ہو، اب وہ سارے خوف پیدا کرتے ہیں. خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ چھپا کے کر رہے ہیں. جس کا چھپا ہوا ہی کچھ نہیں ہے اس کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ پتہ ہے امیری کہاں سے آنی ہے؟ ادھر سے. غریبی کہاں سے آنی ہے؟ ادھر سے. زندگی کہاں سے آنی ہے؟ ادھر. موت کہاں سے؟ ادھر. موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. اب یہ موت کا خوف بھی بہت بڑا خوف ہے، اور کئی لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ واقعی یہ ہمیں موت کا خوف ہی لاحق ہے یا نہیں لاحق. وہ ان کو وہ رات بستر پہ سونے کے لیے کم جاتے ہیں اس لیے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. ڈر، بالکل. چلے جانے کا ڈر، چھوڑ دینے کا ڈر. یہاں جو اتنی کمائیاں کی ہوئی ہیں، اتنے کروڑوں اربوں جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. خوف، اس کا بھی خوف آ گیا ان کو کہ سارا کچھ چھوڑ کے جانا ہے. تو بھائی اتنا بناؤ زندگی میں جس کو چھوڑ کے جانے میں آسانی ہو. اللہ اکبر. یا ایسے کر لو، یا پھر جو بنایا اس کو اللہ کے حوالے کرو، وہ ادھر سے ہی آیا تھا ادھر ہی چلا جائے گا. کیا ہو جائے گا پھر؟ سبحان اللہ. وہ بچے ہی کھا جائیں گے نا تمہارے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے وہ اگر اولاد اچھی ہوگی نا تو بنا لے گی خود سے اپنے لیے نظام، کمائیاں کر لے گی. اور اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو تم جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ بھی برباد کرے گی، اللہ اکبر. وہ سارا کچھ ضائع کر دے گی. تو وہ ہے نا وہ کہانی ایک
بائبل کی سرکار والے صاحب نے سنائی ہوئی ہے کہانی پروڈیگل سنس. کوئی بادشاہ کے 2 بیٹے؟ ہاں, جو بادشاہ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں جی, وہ کہ وہ ایک تابع دار بیٹا ہے, دوسرے نے کہا جی مجھے تو دے دے میرا حصہ, میں تو دنیا کی سیر کرنے جاؤں. وہ دنیا کی سیر کرنے چلا گیا, بادشاہ نے سارا حصہ دے دیا. اب خزانے جتنے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. وہ کہتے ہیں اتنا وہ غریب ہو گیا کہ کسی یہودی کے ہاں اس کے جو وہ پگز ہوتے ہیں ان کو چرانے کا کام کر رہا, اور وہیں کیچڑ میں وہ رہتے ہیں سارے. تو وہ کیچڑ کے اندر بیٹھا ہوا, تو وہ اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے, واپس چلا جاتا ہوں باپ کے پاس, اس سے تو اچھی زندگی ہوگی, یہاں تو میں کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہوں. کہتے ہیں وہ واپس جب جا رہا تھا تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ جو بیٹا آ رہا ہے وہی والا جو چلا گیا تھا سارا حصہ لے کے, بے وفا اپنا سارا حصہ لے کے جو چلا گیا تھا وہ آ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا وہ گائے ذبح کرو, بکرا ذبح کرو, اونٹ ذبح کرو, اس کا استقبال کرو. اب وہ جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں جو تابع دار تھا, اس نے کہا باجی وہ تو اپنا حصہ بھی لے گیا, سارا کچھ لے گیا, ضائع بھی کرایا, آپ نے پھر اس کو دوبارہ. انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھا ہے, یہ وہ جو خوف تھا نا اس سے وہ گزر آیا ہے, گمراہی کا راستہ گمراہی کا یہ دیکھ کے آیا, اب یہ آ گیا واپس, اب یہ بہت قیمتی ہے. سبحان اللہ, واہ. تو یہ سبمیشن بھی بعض کرنا بڑی قیمتی ہو جاتی ہے کہ آپ جب اپنے اللہ کے حضور سبمٹ کر دیتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو پھر آپ کی بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو رعایت ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اندیشے وسوسے جو پال رکھے ہوتے ہیں ہم نے کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, وہ آپ سے پہلے بھی دنیا چل رہی ہے, آپ کے بعد بھی دنیا چلنی ہے. آپ جتنی دیر کی یہاں پہ آئے ہیں آپ صرف کوشش کریں کہ اپنے آپ کو افیکٹو لوگوں کے لیے منفعت بخش بنائیں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے. آپ سے یہ جس کو شوق مل جائے نا جی وہ خوف سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, خوف کو شوق ختم کرتا ہے, خوف کو شوق ختم کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو وہ ایک کاز مل جاتا ہے, آپ کو فریش ایئر مل جاتی ہے, آپ کی پسند کی چیز آپ کو مل جاتی ہے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہر خوف سے وہ پھر بچانا شروع کر دیتی ہے. یا پھر سب سے تگڑا جو خوف ہے نا وہ ہے پھر خوف خدا. سبحان اللہ, اگر یہ آ جائے نا تو سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا وہ اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں جی. اللہ اکبر. اگر آپ کے پاس خوف خدا آ گیا نا تو آپ کو دنیا کا ڈر ختم ہو جائے گا ہر طرح کا. وہ کہ یہ دنیا کیا معنی رکھتی ہے ہمارے سامنے, ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم نے اس کو جواب دینا ہے. یہاں پہ ہم نے اس نے کہا پیسے رشوت کے نہیں کھانے تو ہم نے نہیں کھانے, انہوں نے کہا یہ حرام ہے ہم نے یہ نہیں کھانا, انہوں نے کہا یہ حلال ہے یہ ہم نے کھانا. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے, جیسے سرکار فرماتے تھے بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آؤ سبحان اللہ. اپنی رب کی ذات کے اوپر, بے وقوفوں کی طرح جیسے اس نے کہا ہے. بلکہ وہ اس کی ایگزامپل دیتے تھے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو لکھ دیتا ہے کہ یہ دوائی, اور آپ بے وقوفوں کی طرح وہ دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اپنی عقلوں کے ساتھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ادھر عقل سائڈ پہ رکھیں اور بغیر یہ جو ہے نا عقل کے سرنڈر کریں. ٹرین میں جاتے ہیں, جہاز میں جاتے ہیں, بس میں جاتے ہیں, ڈرائیور کو اب سپرد کرتے ہیں نا اپنا آپ کہ بھائی لے جا تیرے حوالے سارا کچھ. تو جب آپ اس کے حوالے یہاں پہ اپنی جان کو کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ اپنی آپ کی پکی جان جو آپ کو پتہ ہے اس کا کریٹر کون ہے, اس کے ساتھ جب آپ کنیکشن بناتے ہیں آپ کا یہ دنیا والا خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ پتہ ہے ساری کائنات اس کے اشاروں کے اوپر چلتی ہے, اس نے یہ کہنا تو یہ ہو جانا ہے. تو جب اس کے ساتھ کنیکشن آپ کا بلڈ ہوا ہے نا تو یہ موت کا خوف بھی نکل جائے گا. اندیشہ سود و زیاں, وہ سرکار کا شعر ہے نا, فقر اور اندیشہ سود و زیاں ایسے جیسے ہنسی چہرے پہ چیچک کے داغ. اللہ اکبر. کہ یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی کہ فقیری بھی ہو وہاں پر اور وہاں پہ آپ کو نفع نقصان بھی آپ کو یاد آ رہے ہوں. شوق والوں کی بات, یہ شوق والوں کی بات ہے, ان کو شوق مل گیا بھائی. وہ کہتے ہیں نا کہ سی حرفی کا جو شعر ہے کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے, جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے, شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے, واصف یار چلو چل وسیع جتھے شوق دے ڈیرے. سبحان اللہ. اور جہاں بھی آپ کو شوق کے ڈیرے نظر آئے نا آپ بھی جا کے وہاں پہ اپنا دیوار جلا کے بیٹھ. مجھے بھی وہ سرکار کا شعر وہ پڑھتے تھے آڈیو میں کہ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا,
کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا, سبحان اللہ. کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا, محمد عرش پر گئے اور اپنے یار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک جی. تو یہ شوق, یہ شوق والوں کی داستان ہے. شوق جو ہے نا یہ سمجھ لیں اینٹی ڈوٹ ہے خوف کا, بالکل سبحان اللہ, کہ تریاق ہے اس کا, ہے نا جی, کہ آپ کے اندر اب یہ شوق جو ہے نا جی, یہ سم ٹائم اگر پیدا ہو جائے آپ میں تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو پھر کوئی بزرگ کو ڈھونڈے کہ جو آپ کو نا یہ رستہ دکھائے شوق والا, کہ اس کے اوپر چلنا کیسے ہے, کہاں چلنا ہے. وہ کہیں سے ایک وہ سرکار نے ایک اور کہانی سنائی تھی کہ پرندوں کی دنیا میں نا ایک دفعہ آواز آئی کہ جناب وہ آپ کا جو گرو ہے نا وہ فلانی پہاڑی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا نام ہے سیمرغ ہے, سیمرغ ہے جی. وہ جناب سارے پرندے اڑے لاکھوں کی تعداد میں, تو وہ راستے میں کوئی طوفان آیا, کوئی تھک گئے, کوئی مر گئے, کوئی پیاسے رہ گئے, تو تھوڑے سے مختصر سے پرندے اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے. تو وہ پہنچے تو اب اپنے گرو کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں گئے. انہوں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آواز آئی ہے, پکی آواز ہے, ہمارا گرو یہیں پر ہے اور اس کا نام ہے سیمرغ. تو آواز نے کہا کہ اچھا تم کتنے پرندے ہو؟ تو انہوں نے گنا, انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ 30 کو تو سی کہتے ہیں, سیمرغ تم 30 پرندے ہو, آج سے تم سارے گرو ہو. واہ 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 واہ. شوق ان کو لے گئے نا گرو کے پاس, تو وہ گرو نے پھر ان کو بھی گرو بنا دیا. ارے ہر گرو کا کوئی گرو تو ہوتا ہی ہے نا جی, تو وہ گرو ساز لوگ بھی ہوتے ہیں, اللہ اکبر, ہے نا جی. وہ ایک ہو رہا تھا پروگرام, تو اس میں کسی نے سرکار وائس صاحب سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صوفی تھے؟ تو ہم نے کہا وہ صوفیہ گھر ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. آپ ان کو اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے وہ صوفی ہے, وہ صوفی گھر ہے, اولیاء گھر ہیں وہ, سبحان اللہ. تو وہ تو بنانے والے ہیں, آپ ان کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے. تو یہ جو نظام ہے نا جی خوف والا, اس کی جتنی بھی حدود بندی اگر ہم کریں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک, تو پتہ چلتا ہے جی ہماری خواہشات ہیں اس کے بیچ میں چھپی ہوئی, ہماری دنیا کے جو سفر کے اندر ہماری علائشیں جو ہماری پسی ہوئی ہیں, حرام کھانے والے کے اندر خوف ضرور آئے گا, گناہ کرنے والے کے اندر خوف ضرور آئے گا, اللہ کی حدود کو جو پار کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اندر خوف ضرور آئے گا. ابھی کتنی ٹینشن ہوتی ہے جی بارڈر کے اوپر, ادھر بھی خوف ادھر بھی خوف, لیکن مجاہد کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ. وہ کیا ہوتا ہے خوف, ہم اس سرزمین کے لیے جان دے دیں گے, ہماری جان دینا جو ہے وہ اللہ کے راستے کی جان دینا ہے, مقصد سبحان اللہ. اس کو وہ اسی خوف کے اندر اس کو مقصد مل گیا اور وہ کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی 72 میں جب لڑائی ہوئی ہے تو وہ جو فوجی ہیں ہمارے وہ ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے تو لیٹتے رہے ہیں جی, کہ اڑا دو, ایک ایک بندے نے ایک ایک ٹینک اڑا دیا جی. تو یہ اب جان بچانا خوف ہے اور جان دینا ایک اب دماغ والا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے, جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ خوف کنیکٹ رہے گا, اور ایک دل ہے جو دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ خوف نہیں ہوگا, وہ شوق اس کو چلائے گا سارے کا سارا. تو یہ بس سادہ سی بات ہے. وہ سرکار کی آڈیو میں نا انہوں نے جو ہے کہانی سنائی تھی کہ ایک اللہ والے تھے بزرگ, 1 سال تک نا تلی ہوئی مچھلی اللہ سے مانگتے رہے جی. کہتے ہیں سال بعد نا وہ مچھلی تلی ہوئی سامنے آ گئی, ابھی بسم اللہ کر کے کھانے لگے تو آواز آئی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے دے, تو یوں اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دی, اور اس میں راز یہ تھا کہ جس نے مچھلی بھیجی تھی وہ واپس لینے آ گیا تھا. واہ 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 واہ. تو یہ شوق والے, یعنی کہ دیر نہیں لگائی, نہ سال کی وہ تڑپ دیکھی نہ وہ بھوک دیکھی, تو پھر شوق والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا, بلکہ شوق کی خانقاہ پہ مجبوریوں کا قتل عام ہوتا ہے جی. بالکل ہوتا ہے جی. وہ مجبوریوں کو آڑے نہیں آتی وہاں پہ شوق والے لوگ کے لیے. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا جی, وہ تو وہاں پہ لڑکے لڑکیاں سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ لڑکوں سے مخاطب ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اگر کوئی لڑکی آپ کو یہ کہے کہ صبح 9 بجے فلاں جگہ پر مجھے ملنے کے لیے آنا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے؟ وہ نے کہا جی کچھ نہیں, کچھ نہیں روک سکتا. تو یہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے شوق, اور اگر یہ اللہ کے راستے کا ہوگا نا تو اس میں خوف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ والا کوئی شوق ہوگا نا وہ لڑکی والے میں خوف ہوگا پکڑے جانے کا.
ڈر ہوتا ہے اس کے بیچ میں بھی. تو سب سے بہتر خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف. کہ بس وہ اگر آپ کو مل جائے نا جی تو پھر یہ دنیا آپ کو نہیں ڈرا سکتی. خوف والا جو خوف پیدا کر رہے ہیں نا جی، اصل میں تو وہ ڈرا ہوا ہے، خود ڈرا ہوا ہے. خود ڈرا ہوا ہے. وہ آپ کو ڈرا اس لیے رہا ہے کہ یہ کہیں میرے مقابلے پہ نہ آ جائے. ہر وہ میں نے آپ کو وہ سرکار کی ایک وہ جو فارمولہ تھا کہ خوف جو ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے جی؟ نفرت پیدا کرتا ہے. نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے جی. بالکل. تو یہ وہ خوف سے جو نبڑنے کا نہ صرف ایک ہی فارمولہ جو مجھے سمجھ آیا، شوق ہو، اللہ کا شوق ہو، اللہ کے رستے کا شوق ہو. تو بس یہ والا جو شوق ہے نا آپ کو آپ کے ہر ڈر سے نجات دے دیتا ہے. وہ آپ کو دنیا پھر کچھ نہیں کہہ سکتی کہ دنیا نے مجھے عزت دینی ہے. نہیں، اللہ جب چاہے گا مجھے عزت ملے گی. مجھے ذلت دنیا نے نہیں. ادھر سے وہ آپ فرماتے، سرکار بھائی صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو اگر یہاں پہ رہتے ہوئے تمہارے جو گناہ یا اعمال ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھلنے شروع ہو جائیں، جن گناہوں کی تم پردہ پوشی کر رہے ہو وہ اگر لوگوں کے اوپر کھلنے شروع ہو جائیں تو سمجھو تمہارا یوم احتساب یہیں شروع ہو گیا. ابھی آگے کا سفر باقی ہے، لیکن وہ یوم احتساب یہیں پر ہی شروع ہو جائے گا کہ جس کی ستار الایوبی کی چادر جس کے اوپر سے مالک نے کھینچ لی ہے نا، وہ یہاں پر برہنہ ہو کے جائے گا جی. تو بس یہ دعا کرنی چاہیے سب کو کہ یا اللہ تعالیٰ تو پردے رکھنے والا ہے، ہم بھی پردے رکھتے ہیں، تو ہمارے پردے رکھ. ہم لوگوں کے پردے روکتے ہیں تو ہمارے پردے، ہمارے گناہوں جو ہمیں بھی پتہ ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. تو بس اگر وہ پردہ بنا کے رکھے تو بس سارا کچھ ٹھیک ہے جی. ورنہ تو اس خاک کے پتلے کے اندر ہر طرح کی خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں. وہ جب اگر ادھر سے حکم آ جائے گا تو پھر آپ بھی غلط رستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے. یہی نظام کائنات کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. جیسے جیسے آپ شر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے نا تو مزہ بھی اس کا بڑا آتا ہے جی، اور ڈر بھی بڑا آتا ہے. چھوٹی سی کوئی آپ دیکھیں نا جی کہ پولیس کا ڈر ہی نہیں. اگر آپ کوئی غلط کام کر کے جا رہے ہوں تو آپ پولیس کے اوپر نظر رکھیں گے کوئی ناکہ ہی نہ آ جائے جی. تو جو کھلے عام ہے، ہم رات کو 2:30 بجے داتا صاحب سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیک کر لیں، 10 دفعہ کر لیں وہ کتوں آ رہے ہو جی. وہ جی دربار تو ہی آ رہے ہیں کتوں آ رہے ہیں جی. ڈھونڈ لو، لے لو تلاشی. تو یہ مالک کے ساتھ جو بندہ کنیکٹ ہوا ہے نا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ جو بندہ کنیکٹ ہو گیا ہے، اس شوق کے ساتھ جو جڑ گیا ہے، وہ خوف کی دنیا سے وہ لا خوف علیہم والا ہو گیا جی، وہ ولا یحزنون والا وہ ہو گیا جی. وہ خوف رہزن سے آزاد ہو گیا. اللہ نے تو کہا ہے میں آزماؤں گا تمہیں، خوف سے بھی آزماؤں گا، باقی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو خوف سے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اوپر راضی ہو گیا، جو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا نا، وہ خوف سے نکل گیا جی. بس یہ جو فیئر آف ان نون ہے نا، اس کو نون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اگر وہ نون نہیں ہو رہا تو چلو اس کو اس طرح سے کو کر کے دیکھ لو کبھی زندگی کے اندر کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف بھی تو کر کے دیکھ لو. اگر ادھر سمجھ نہیں آ رہا تو شاید ادھر سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تمہیں. تو ڈر سے ہے سب کچھ نظام چل رہا ہے جی. خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے. خوف ایک حد تک طاقت ہے، اس کے بعد بیماری ہے، کمزوری ہے. وہ جو کہتے ہیں سرکار کے پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. تو یہ جب خوف بھی حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ بیماری بن جائے گی، آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. تو اس کو کسی نظر کے تلاش کریں جو آپ کے اندر سے یہ خوف نکالے اور شوق پیدا کرے. شوق چلاؤ ہے جی، روٹی پکاؤ، کھلاؤ لوگوں کو. اس کے اندر بھی بڑے بڑے راز چھپے ہوئے، بڑی چیزیں کھل جاتی ہیں. بلّہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹکر پکے دکڑ وجے، دکڑ تالی کو کہتے ہیں، ٹکر پکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. وہ ہم اسی میں خوش ہیں کہ وہ مالک کی مخلوق آئی جائے، ہم ان کو کھانا ہی کھلاتے جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے حوالے سے سبحان اللہ، اللہ کے حوالے کریں. بالکل.
بس. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. کوئی بھی ویڈیو آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. ہم نیکسٹ پھر اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.